بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلسطین اور اسرائیل کا تنازع۔ اسرائیلیوں اور فلسطین کے درمیان گزشتہ 7 دہائیوں سے جاری جنگ اور تنازعات میں حماس کے حملے کے بعد دونوں فریقین کے درمیان لڑائی تازہ ترین محاذ ہے، جس نے بیرونی طاقتوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کرائی ہے اور مشرق وسطیٰ کو غیر مستحکم کر دیا ہے۔ تنازع کی اصل وجہ کیا ہے؟ یہ تنازع فلسطینیوں کی اپنی ریاست کے قیام کی خواہشات کو تحفظ فراہم کرنے کے اسرائیلی مطالبات کے خلاف ہے، جسے وہ طویل عرصے سے ایک دشمن خطہ تصور کرتا ہے۔ اسرائیل کے بانی ڈیوڈ بن گوریون نے 14 مئی 1948 کو جدید اسرائیلی ریاست کا اعلان کرتے ہوئے یہودیوں کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ قائم کی تھی۔ فلسطینیوں نے اسرائیل کی تخلیق کو نکبہ یا تباہی قرار دیا تھا، کیونکہ اس کے نتیجے میں ان کی ریاست کے قیام کا خواب چکنا چور ہو گیا تھا۔ اس کے بعد ہونے والی جنگ میں برطانیہ کے زیر تسلط فلسطین کی 7 لاکھ یا تقریباً نصف ارب آبادی اردن، لبنان اور شام کے ساتھ ساتھ غزہ، مغربی کنارے اور مشرقی یروشلم میں پناہ لینے پر مجبور ہوئی۔ امریکہ کے قریبی اتحادی تصور کیے جانے والے اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ اس نے فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے نکال دیا، اور اس کا کہنا ہے کہ اس کے قیام کے اگلے ہی دن 5 عرب ریاستوں نے اس پر حملہ کیا تھا۔ جنگ بندی کے معاہدوں نے 1949 میں لڑائی کو روک دیا تھا، لیکن باضابطہ امن قائم نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے بعد سے کون سی بڑی جنگیں لڑی گئی ہیں؟ 1967 میں اسرائیل نے مصر اور شام کے خلاف 6 روزہ جنگ کا آغاز کرتے ہوئے پیشگی حملہ کیا تھا۔ اسرائیل نے تب سے مغربی کنارے، عرب، مشرقی یروشلم پر قبضہ کر رکھا ہے، جسے اس نے اردن سے حاصل کیا تھا، اور شام کی گولان کی پہاڑیوں پر تب سے قبضہ کیا ہوا ہے۔ 1973 میں مصر اور شام نے نہر سویز اور گولان کی پہاڑیوں کے ساتھ اسرائیلی ٹھکانوں پر حملہ کیا تھا، جس سے یوم کپور جنگ شروع ہوئی۔ اسرائیل نے 3 ہفتوں کے اندر دونوں فوجوں کو پیچھے دھکیل دیا تھا۔ اسرائیل نے 1982 میں لبنان پر حملہ کیا تھا، اور یاسر عرفات کی قیادت میں ہزاروں فلسطینی جنگجوؤں کو 10 ہفتوں کے محاصرے کے بعد سمندر کے راستے نکال دیا گیا تھا۔ 2006 میں لبنان میں اس وقت دوبارہ جنگ شروع ہوئی تھی جب حزب اللہ نے 2 اسرائیلی فوجیوں کو یرغمال بنا لیا تھا، اور اسرائیل نے جوابی کارروائی کی۔ 2005 میں اسرائیل نے غزہ کو چھوڑ دیا، جسے اس نے 1967 کی جنگ کے بعد مصر سے اپنے قبضے میں لیا تھا، لیکن غزہ میں 2006، 2008 اور 2012، 2014 اور 2021 میں حالات انتہائی کشیدہ ہو گئے تھے، جن میں اسرائیل نے فضائی حملے تھے تو فلسطینیوں کی جانب سے راکٹ فائر کیے گئے تھے۔ جنگوں کے ساتھ ساتھ 1987 سے 1993 اور پھر 2000 سے 2005 کے درمیان فلسطین کی جانب سے 2 بڑی کارروائیاں کی گئی تھیں، جہاں اس طرح کی دوسری کارروائی میں حماس نے اسرائیلیوں کے خلاف خود کش دھماکے کیے تھے۔ قیام امن کے لیے کیا کوششیں ہوئیں؟ 1979 میں مصر اور اسرائیل نے ایک امن معاہدے پر دستخط کیے، جس سے 30 سالہ دشمنی کا خاتمہ ہوا تھا۔ 1993 میں اسرائیلی وزیر اعظم جاگ رابن اور یاسر عرفات نے فلسطینیوں کی محدود خود مختاری پر اوسلو معاہدے پر اتفاق کیا تھا، اور 1994 میں اسرائیل نے اردن کے ساتھ امن معاہدہ کیا تھا۔ 2000 کے کیمپ ڈیوڈ سربراہی اجلاس میں صدر بل کلنٹن، اسرائیلی وزیر اعظم یہود باراک اور یاسر عرفات کسی حتمی امن معاہدے تک پہنچنے میں ناکام رہے تھے۔ 2002 میں ایک عرب منصوبے کے تحت اسرائیل کو تمام عرب ممالک کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کی پیشکش کی گئی تھی، جس کے بدلے میں اس نے 1967 کی
مشرقی وسطی کی جنگ میں لی گئی زمینوں سے مکمل انخلا، فلسطینی ریاستوں کی تشکیل اور فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے منصفانہ حل کی پیشکش کی گئی تھی۔ 2014 میں واشنگٹن میں اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان مذاکرات ناکام ہو گئے تھے اور اس وقت سے امن کی کوششیں تعطل کا شکار ہیں۔ فلسطینیوں نے بعد میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کے ساتھ معاملات کا بائیکاٹ کیا تھا کیونکہ اس نے دو ریاستی حل کی توثیق کرنے سے انکار کرتے ہوئے کئی دہائیوں کی امریکی پالیسی کو بدل دیا تھا۔ سابقہ پالیسی کے تحت امریکہ نے ان علاقوں میں فلسطینی ریاست کا تصور پیش کیا تھا جن پر اسرائیل نے 1967 میں قبضہ کر لیا تھا۔